عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ ارکان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے محمد مرتضی اقبال، جنید افضل شاہی کو بھی ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان کو 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل ہونے والے ارکان کی نشستیں خالی قرار دے دی گئیں۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ بغیر رخصت غیر حاضری شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کا عندیہ۔ نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کی۔ نوشین افتخار کے مطابق شیخ وقاص مسلسل 40 دن سے ایوان سے غیر حاضر ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا رکن قومی اسمبلی 40 دن تک غیر حاضر ہو تو اسپیکر ایوان کے نوٹس میں لاتا ہے۔ آرٹیکل 64 کے تحت ایسے رکن کی نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ این اے 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی درخواست پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل کیا۔ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دیتے ہوئے انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندہ منتخب ایوان کو 1.5 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا، اس لیے کہ آپ کو وہ نو کانفیڈنس موشن سے جان چھڑانا تھی۔ ہم پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ سیاستدان کی تربیت تھی ڈائیلاگ۔ حکومت کی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ 26ویں ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں۔ ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات کرنے سے ہی حل ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والی پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان۔ امریکی صدر کی بھارت پر پھر ٹیرف میں اضافے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے اور اس سے خوش نہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ بھارت کے 25% ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت ایسا کر رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات فروری میں کروانے کا اعلان۔ شیخ حسینہ واجد کی معزولی کا 1 سال مکمل۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا قوم سے خطاب میں انتخاب کے بعد مستعفی ہونے کا بھی اعلان۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم ایک آواز۔ ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں اور مظاہرے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت۔ حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات ہوئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحالی کی درخواست۔ بھارتی سپریم کورٹ 8 اگست کو مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحالی کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے 2 شہریوں کی بھارتی عدالت سے مقبوضہ جموں کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت بحال کروانے کی استدعا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے دسمبر 2023 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے مودی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ بھارتی یک طرفہ اقدامات مسترد۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست کو بھارتی اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ ایوان بھارتی جارحانہ رویے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ قرارداد کا متن۔ سندھ اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ افواج پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ غیر قانونی اور انسانی المیہ کو بڑھا رہا ہے۔
یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول اور ایئر چیفز کا کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت کا جابرانہ رویہ، جنگجوانہ بیانیہ اور اشتعال انگیز اقدامات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خطے میں دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ زائرین کے زمینی راستے سے ایران و عراق جانے پر پابندی لگائی گئی، زائرین فضائی راستے سے جا سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، ایویشن وزارت دفاع کا حصہ ہے، زائرین کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کی بھی اجازت دے دی۔ بذریعہ روڈ زائرین کی روانگی بہت بڑا رسک ہے۔ عدالتیں کرپشن کا حصہ ہیں، ہمارا کون سا جج کرپٹ ہے؟ اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ رشوت کو قانونی طور پر لاگو کر دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، زمین کے لین دین سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر جسٹس محسن اختر کیانی اسٹیٹ کونسل اور ضلع انتظامیہ پر برہم۔ ریمارکس دیے کہ مجھے سب پتہ ہے کہ اداروں میں پیسے کیسے بٹورے جاتے ہیں، 3 مرتبہ عدالتی ہدایات کے باوجود ادائیگی کیوں نہیں کی گئی؟ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو عدالت بلا کر 2 منٹ میں قانون سکھا دوں گا۔ عدالت کی اپنے حکم پر عمل درآمد کی ہدایت، سماعت ملتوی۔ بحریہ ٹاؤن کے فائنینشل ریکارڈ اور ادائیگیوں کی فائلز کی ریکوری کے لیے چھاپا، FIA کی کارروائی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف بے ضابطگیوں کی تحقیقات سے منسلک چھپائی گئی دستاویزات نجی فلاحی اسپتال کی عمارت سے برآمد۔ چھاپے کے دوران نیب ٹیم نے چھپائے گئے کمپیوٹرز، سرورز، ڈیجیٹل شواہد اور ڈیٹا بھی برآمد کروا لیا۔ تمام ریکارڈ ایک گیسٹ روم میں چھپایا گیا تھا اور اسپتال کی ایمبولینس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی کی حیدرآباد کالونی میں بیٹے کی فائرنگ سے باپ اور بھائی ہلاک، بھابھی زخمی۔ جمشید کوارٹرز پولیس کے مطابق شہری نے فائرنگ کر کے والد اور بھائی کو قتل کر دیا۔ ملزم نے فرار کی کوشش کے دوران بھی فائرنگ کی، ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ میں کاکروچ، رات ارکان پارلیمنٹ کے کھانے سے کاکروچ نکل آئے۔ قومی اسمبلی لاؤنج میں رکھے کھانوں میں کاکروچز کا مٹر گشت، ارکان قومی اسمبلی کے لیے لگائے گئے بوفے میں کاکروچوں کا حملہ، روٹیوں میں بھی کاکروچ گھومتے رہے۔ اسپیکر ایاز صادق کا نوٹس، کیفیٹیریا کی انتظامیہ کا کانٹریکٹ منسوخ۔ اسرائیل نے نئی جنگ چھیڑ دی تو میزائلوں کی بارش کر دیں گے، اسرائیل کو جو سیکیورٹی 8 ماہ سے حاصل تھی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں کوئی بھی لبنان سے اس کی خود مختار قوت اور سیاسی حیثیت نہیں چھین سکتا۔ حزب اللہ کسی صورت ہتھیار نہیں رکھے گی، اگر ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں تو ابھی اسرائیل حملے بند نہیں ہوں گے۔ غزہ میں صہیونی درندگی، 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید، 644 زخمی، امداد کے منتظر 52 افراد بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 61,000 سے تجاوز کر گئی۔ فاقہ کشی سے ایک بچے سمیت مزید 8 فلسطینی چل بسے، تعداد 188 ہو گئی۔ غزہ میں یومیہ 28 بچے زندگی کی بازی ہارنے لگے۔ 5 سال سے کم عمر ترین 1,30,000 بچوں کو موت کا سامنا۔ اسرائیلی میڈیا نے نتنیاہو کے غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے سے پردہ اٹھا دیا۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری، اگلے ہفتے کے لیے ممکنہ موسمی صورتحال پر الرٹ جاری۔ بالائی و وسطی علاقوں میں آج سے 8 اگست تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا امکان ہے۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گوڈو بیراج نچلے درجے کا بہاؤ موجود۔ گلگت چترال روڈ 2000 فٹ تک پانی میں ڈوب گیا، مقامی حکومت 5 روز بعد بھی روڈ کھولنے میں ناکام۔ روڈ کی عدم بحالی سے بین الصوبائی زمینی رابطہ منقطع، 5 روز قبل کاپس ختم کے مقام پر سیلابی رلا آنے سے بھاری پتھر اور ملبہ دریا میں جمع ہو گیا تھا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں موسمیاتی تبدیلی کا بھیانک نظارہ، کلاؤڈ برسٹ سے برساتی نالا دیکھنے ہی دیکھتے دریا میں تبدیل، پانی اپنے ساتھ مٹی کے تودے بھی لایا جس نے پورا گاؤں تباہ کر دیا۔ اب تک 5 افراد کے ہلاک اور متعدد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔
اور شارع فیصل اور فاطمہ جناح روڈ کے سنگم پر پرشکوہ اور عالیشان اس عمارت کا نام تو قائد اعظم ہاؤس میوزیم ہے، لیکن شہر قائد کے باسی اسے فلیگ سٹاف ہاؤس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیلے پتھروں سے تعمیر عمارت میں بانی پاکستان اور مادر ملت کی زیر استعمال اشیاء، خوبصورت نقش و نگار سے مزین فرنیچر آج بھی اصل حالت میں موجود ہے۔ کتابیں، قرآن پاک، برتن، چین سے ملنے والے تحائف، جوتے، قائد اعظم کے بستر کے بائیں جانب ان کی اہلیہ رتن بائی کی تصویر بھی ماضی کے دریچوں میں لے جاتی ہے۔